کیا آپ ایک بزنس مین ہیں اور بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی اپنے بزنس میں زیادہ ترقی نہیں کر پا رہے؟ یا پھر آپ کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہے لیکن لوگ آپ کے بارے میں بالکل نہیں جانتے؟ یا پھر آپ ایک ویڈیو کریئٹر ہیں اور یوٹیوب پر اچھی ویڈیوز ہونے کے باوجود بھی آپ سبسکرائبر اور واچ ٹائم لینے میں ناکام ہیں؟ تو ٹھہریے، پریشان مت ہوں، ہم آپ کو کامیاب بنائیں گے۔ جی ہاں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی سٹار میکر میں۔ سٹار میکر، اب آپ بھی بن سکتے ہیں سٹار۔ اپنے بزنس کے لیے ویڈیو ایڈز ہم سے بنوائیں اور اپنے بزنس کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو جان سکیں اور آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں اور اپنے خوابوں کو سچ کر سکیں۔ تو دیر کس بات کی، ابھی فون اٹھائیں اور اس نمبر پر کال کریں۔ کال ناؤ۔ تمامی حضرات محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، ذوی الاحتشام، دوستو، عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خلاق عالم کی بارگاہ بے مثال میں یہ التجا ہے، اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کے بعد دونوں جہاں اپنے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی شورہ آفاق آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الحجر کے آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی دوستو، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جب یہ مرنے کے بعد بروز حشر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی میں اللہ فرما رہا ہے اپنی قسم اٹھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ضرور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے بسر کیا، اپنی زندگیاں کیسے گزار کے تم آئے ہو، یہ ایک ایک گھڑی کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اور دیگر امام بزار نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ جس بندے نے دنیا میں ایک قدم اٹھایا، یعنی جیسے ہم روزانہ ہزاروں قدم چلتے ہیں، ایک قدم جو انسان نے زمین سے اٹھا کے آگے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے گا۔ دنیا میں کس وقت کیا کچھ کھایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک نوالے کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ کیا کچھ ہم نے کمایا ہے، ہماری کمائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ یعنی جو ہم نے ماں کی گود سے لے کر قبر کے کنارے تک جو کچھ ہم نے کرنا ہے، میرے بھائیو، اللہ کے دربار میں ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پوچھے گا۔ یہ ہمارے ہاتھ کے جو پورے ہیں نا، اللہ ان سے پوچھے گا، زبان سے علیحدہ پوچھا جائے گا، یعنی ہمارے جسم کے ہر ایک اعضاء سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور بعض ایسا ہوگا، کتابوں میں موجود ہے کہ بندے کے منہ کے اوپر پٹی لگا دی جائے گی،
اگر ہم چاہیں گے نا کہ ہم بولیں، اس کے خلاف بولیں، یہ بولیں، لیکن نہیں، امر الہی نہیں ہوگا، زبان کھل نہیں پائے گی، اللہ اس کو تالا لگوا دے گا۔ اللہ ہاتھوں سے پوچھے گا بتاؤ اس بندے نے تمہیں کس طرح استعمال کیا، پھر پاؤں سے اللہ پوچھے گا بتاؤ اس نے تمہیں کیسے استعمال کیا۔ یعنی ایک ایک لمحہ جو زندگی کا ہم گزار رہے ہیں نا، یہ یاد رکھنا کہ یہ ایک ہمارا رجسٹر تیار ہو رہا ہے۔ میں دوستو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، کاروبار میں کاروباری دوسرے کو جھانسا دے سکتا ہے، کاروبار میں دوسرا دوسرے کو نیچ اونچ کر سکتا ہے، پراپرٹی والا کر سکتا ہے، چھوٹا بڑے کو کر سکتا ہے، بڑا چھوٹے کو کر سکتا ہے، لیکن وہ احکم الحاکمین جل والا وہ ذات ہے جو ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ درخت کے پتے زمین پہ گرتے بعد میں ہیں، اسے پتہ ہے کب کس وقت کس جگہ پہ اس پتے نے گرنا ہے۔ یہ زمین کی مٹی کے ذرات جو ہیں یہ اپنی کروٹ کب بدلیں گے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے۔ جو ہو گیا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا کہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، اور جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، یاد رکھنا کہ ہم بے نکیل جانور کی طرح نہیں ہیں۔ ہمارا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک حرکت و سکنت نوٹ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، ہمارا چھوٹا عمل بھی لکھ رہے ہیں، ہمارا بڑا عمل بھی لکھ رہے ہیں۔ اور پھر مومن کی شان دیکھیں کہ جب ہم نیت کر لیتے ہیں کسی نیک کام کی، اسی وقت اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام ہمیں ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جب وہ کام ہم کریں گے اس کا دگنا ثواب ہے، نیت کریں گے ثواب شروع ہو جائے گا۔ اگر برائی کی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی جو ہے نا اس کا گناہ نہیں لکھنا، اللہ فرماتا ہے میں بھی میرے کرم سے یہ بندہ واپس لوٹ آئے۔ تو دوستو یاد رکھنا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم یہاں پہ بیجیں گے سو حشر میں ہمیں کاٹنا پڑے گا، جو آج کریں گے سو وہ ہمیں ملے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ابھی میں سنانے لگا ہوں یہ آپ نے سماعت کرنا ہے، یہ مسلم پاک میں موجود ہے، اور دوسری حدیث بھی مسلم بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری مسلم اور سنن ترمذی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کے حوالے سے سب سے پہلے جو انسان سے سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے قتل کے بارے میں۔ بات کو سننا ذرا، حقوق العباد کے حوالے سے یعنی بندوں کے جو انسان پہ حقوق ہے، انسان کے انسان پر، اس میں فرسٹ اور پہلا سوال کویسچن انسان سے جو ہوگا وہ یہ ہے کہ کسی نے کسی کا قتل تو نہیں کیا، یہ پہلا سوال ہے۔ اور حقوق اللہ کے حوالے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ میرے بھائیو یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہیں، اللہ کے حقوق میں سے نماز کا سوال پہلا سوال ہے، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے جو بندوں پہ حق ہے اس کے حوالے سے قتل کے حوالے سے پہلا سوال ہوگا۔ یہ اللہ کے دربار میں جب بندہ پیش ہوگا یہ دونوں سوال سب سے پہلے ہوں گے، حدیث طیبہ میں موجود ہے۔ نماز کے بارے میں، فرسٹ نماز کے بارے میں۔ آج بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ کہیں گے فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس سے تو ہدایت نہیں آئی۔ جناب قرآن کا اعلان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نماز پڑھنے والا نماز بھی حیائی سے روکتی ہے، یہ بندہ تو جناب برے بھی کر رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی برائی کی سزا اسے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو نماز کے فوائد ہیں، فضائل ہیں، اس کے ثمرات و برکات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اعلان ہے، میرے نبی علیہ السلام کا اعلان ہے، وہ انسان کو ضرور ملیں گے۔ یہ نہیں ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں بزرگوں کہ نماز صرف روزوں میں فرض ہے تو اس کے آگے پیچھے نماز سے ہمیں چھٹی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں مؤدبانہ انداز سے عرض کر چکا ہوں، ایک جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا بندہ، سرکار نے فرمایا کہ ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتا رہے لیکن اس نماز کا ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ جو کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ہے، ساری زندگی مصلی پہ رہے، سجدے پہ سجدہ کرے، رکوع پہ رکوع کرے، تشہد کرے، قیام کرے، تسبیحات کرے، تکبیرات کی کثرت کرے، لیکن جو نماز گزر گئی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مقدس ہے۔
اور یہ حدیث مبارکہ بھی ابھی آپ سماعت فرمائیں بڑی محبت سے. اس کو حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ ترمذی میں نقل فرماتے ہیں، اور یہی حدیث سنن ابو داود میں موجود ہے، طبرانی شریف میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو ہریرہ کا آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے صحابی رسول کا. اس کا معنی ہوتا ہے بلیوں کا باپ. یہ سرکار نبی علیہ السلام محبت سے فرماتے تھے حضرت ابو ہریرہ کو. اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو 70 اصحاب صفہ ایک چبوترا ہے مسجد نبوی کے بالکل وسط میں، اس میں 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمہ تن موجود رہتے تھے. اور یہ ان 70 صحابہ کرام کے امام جو ہیں نا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اور بعض کتب میں موجود ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو حدیث مروی ہے وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے سر پہ تاج سجا ہوا ہے. بعض محدثین کی روح سے حضرت مولا علی سرکار نے زیادہ روایات کی ہیں. بعض کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ حضور کریم علیہ السلام کے فرمان علی شان کو مروی کیا ہے، یعنی نقل کیا ہے. یہ اتنی شانوں کے مالک یہ صحابی رسول ہے. اس حدیث پاک کو وہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن بندے کے عمل سے سب سے پہلے اللہ جل شانہ نماز کے بارے میں پوچھے گا، صبح کے بارے میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور ہم لوگوں میں ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ جو چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی ہے نا وہ ہم بڑی خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور جو حقیقت ہمارے مزاج کے اپوزٹ خلاف سمت میں جا رہی ہو تو وہاں سے ہم کنارہ کشی کرتے ہیں. یاد رکھنا قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان مقدس مختلف جگہ پہ موجود ہے کہ جو عیسائی اور یہودی تھے یہ تورات و انجیل میں اپنے مقاصد کی آیات جو ہے ان کی تخریج کر لیتے تھے، یعنی وہ نکال لینا، اور جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی رفت اور قرآن کی عظمت، ختم نبوت کی حقیقت، دین محمدی کے فضائل و برکات و ثمرات موجود ہوتے تھے، انہیں یہ حذف کر جاتے. حذف کا مطلب میرے دوست ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا، یعنی یہ کوئی چیز، یہ چھوٹا سا پھول میرے ہاتھ میں ہے، اس کو میں ایسے چھپا لوں، اس کو کہتے ہیں حذف کرنا، چھپا لینا کسی چیز کو. تو یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ اگر مطلب کی بات آئی، یعنی اگر کوئی سخی آدمی ہے اس کے سامنے سخاوت کی حدیث بیان کرو وہ کہے گا جناب کیا بات ہے، بات تو کیا ہے، لیکن جب نماز کی بات ہو جو نہیں پڑھنے والا وہ تھوڑا سا برا محسوس کرے گا. لیکن برا نہیں محسوس کرنا، ہم اپنے آپ کو شرم دلوائیں کہ بغیر نماز کے کام نہیں چلے گا. میرے بھائیوں، کوئی ولی، کوئی تابعی، کوئی صحابی، کوئی نبی، پیغمبر، رسول، کوئی بھی ہے، ایک ایسا دکھا دو جو نمازی نہ ہو اور اسے قرب الہی ملا ہو. ایک بھی ایسا نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرب الہی کی منازل ہم طے کریں، اللہ ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اللہ ہم پہ رحمت فرمائے، ہمیں اپنا دوست بنا لے، تو پھر اس کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا، اس کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا، پھر رب ذوالجلال ہمیں مقام اور وجاہت عطا فرمائے گا. یہ حدیث پاک سماعت فرمائے. سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز درست ہے وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 18واں پارہ. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو نمازی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. تو بھائیو، میں تو نہیں سمجھتا کہ جب مسجد میں اذان ہو، آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اذان کیوں نہیں دی؟ یہ مسئلہ سنیں میرے بھائیو. حضرت امام حسنین کریمین کے کانوں میں سرکار نے اذان عطا فرمائی ہے، تکبیر بھی پڑھی ہے، لیکن مسجد میں، حرم میں، مسجد مدینہ پاک، مسجد نبوی میں آقا نبی علیہ السلام نے مسجد میں ساری زندگی اذان نہیں دی. اس کی وجہ دو چیزیں ہیں. فرسٹ یہ ہے کہ مؤذن جب ہمیں بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 2 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے.
حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف 2 مرتبہ، پھر حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے، یعنی مؤذن کا معنی ہوتا ہے صدا دینے والا، دعوت دینے والا، پیغام دینے والا، آواز دینے والا، ہوکا لگانے والا۔ مطلب مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے میرے بھائیو تمہیں تمہارا رب مسجد میں بلا رہا ہے، آؤ وقت ہو گیا، رب کے دربار میں جھکنے کا ٹائم ہو گیا۔ اور حضور کریم علیہ السلام نے کیوں نہیں اذان دی؟ محدثین اور ائمہ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ پیغام حق کو اور اللہ کے محبوب زمانے کو بلائیں مسجد کی طرف، پھر لوگ نہ آئیں تو وہ گستاخی کے زمرے میں آ جائیں گے اور اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حضور کریم علیہ السلام نے اذان نہیں دی۔ دیکھیں نا کسی کی شادی کا آج انویٹیشن کارڈ ہمیں ملے تو ہم کہتے ہیں یار مجبوری ہے، گھر والے کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں سلامی کے لیے، تو وہ کہتے ہیں چلیں کسی سے مانگ لیں، یار وہ چودھری صاحب ہیں میرے تعلق والا ہے، رانا صاحب، ملک صاحب، فلاں صاحب، وہ ناراض ہو جائیں گے کہ یار میں نے تمہیں بلایا، انوائٹ کیا، آپ نے اگنور کر دیا، آپ آئے نہیں، تو یار پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یار کبھی نہ کبھی سامنے ہم نے ایک دوسرے کے سامنے بھی آنا ہے، فیس ٹو فیس بات بھی ہوگی، تو میں کیا منہ لے کر اس بندے سے بات کروں گا؟ اچھا جو دنیا میں تمہیں کارڈ بھیجے دعوت کے لیے کہ آؤ ہماری دعوت ہے بیٹے کی، بیٹی کی وغیرہ، تو ہم کہیں کہ جب اس کے سامنے ہوں گے تو شرمندگی ہوگی۔ میں کہتا ہوں انسان، اسی لیے تو امام راضی نے کہا ہے، فرماتے ہیں کہ اے مومن تیرا اللہ پہ یقین ہی نہیں رہا، تیرا عقیدہ توحید کمزور ہے۔ آج دنیا داروں کے لیے ہم پڑوسیوں سے، محلے داروں سے پیسے ادھار لے کر اس کے بچے کی شادی میں چلے جاتے ہیں کہ کل سامنے ہوں گے شرمندگی ہوگی۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے چلیں اس کو تو ہم آگے پیچھے کر کے نظر چرا سکتے ہیں، لیکن جو بادشاہ قادر و مطلق ہے، خلاق عالم ہے، رزاق بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، قادر بھی ہے، قوی بھی ہے، مقوی بھی ہے، غالب بھی ہے، ناصر بھی ہے، حکیم و علیم و سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اس کے سامنے ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ وہ 5 وقت اس کے بلانے والا مؤذن ہمیں کہتا ہے اے بندہ خدا آؤ مسجد کی طرف، اے خدا کے ماننے والوں آ جاؤ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا تو میرے بھائی دور کی بات ہے، ہمیں تو اذان سننے کی فرصت نہیں ہے، ٹی وی چل رہی ہے آواز کوئی کم نہیں کرے گا، گپ چل رہی ہے گپ بند نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھنا رحمت دو عالم علیہ السلام فرمایا اذا سمیتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ ثم صلوا لی الوسیلہ، او کما قال علیہ السلام، سونے فرمایا جب مؤذن اذان دے تم بھی اس کے ساتھ اذان کے کلمات دہراؤ، جب اذان ختم ہو جائے پہلے مجھ پہ درود پڑھو، پھر وسیلے والی دعا پڑھو، بروز حشر میں اللہ کا نبی تمہاری شفاعت کروں گا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میری اتنی سی گزارش ہے بغیر نماز کے بندہ مومن نہیں ہو سکتا، لاکھ وہ خیرات کرے، صدقات کرے، وہ بڑا سخی اور سردار بھی ہو، لیکن اگر نمازی نہیں ہے اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ نمازی نہیں ہے اس کی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے وہ۔ ہاں اگر کوئی نماز پڑھنے والا ہے، نماز کا پابند آدمی ہے، وہ خیرات کرے اللہ اس کی قبول فرمائے گا، وہ زکوٰۃ دے اللہ قبول فرمائے گا، وہ حج کرے اللہ قبول فرمائے گا، وہ جناب علی کوئی بھی اچھا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اسے جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ جو حدیث طیبہ میں عرض کر رہا ہوں اس کو سنیں۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا سوال، اگر اس میں کامیابی دیگر اعمال میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر آگے سنیں نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب بندے کے فرائض میں کمی ہوگی، آج بندے نوافل نہیں پڑھتے، سنتے نہیں پڑھتے، سنیں حدیث پاک، نبی علیہ السلام فرمایا جب فرائض میں کمی آ جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے نوافل ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نوافل کی کثرت ہے، یعنی فرض کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں نا غیر مؤکدہ سنت یا نوافل، اللہ فرمائے گا دیکھو ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے نوافل جو ہوں گے نا ان کے ساتھ فرائض کی کمی کو پورا فرما دے گا۔
اب آپ سوچیں کہ نوافل کی کتنی شان ہے کہ آج ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہربانی فرمائی 4 رکعتیں زور کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, کچھ عصر کے ساتھ, کوئی مغرب کے ساتھ, عشاء کے ساتھ, تو میں کہتا ہوں کم از کم ہمیں روزانہ زیادہ نہیں تو 12 نفل ضرور پڑھنے چاہیے. ساری نمازوں میں آپ ڈیوائیڈ کر لیں, تہجد, اشراق, چاشت کے علاوہ, وابین کے علاوہ. ان کی یہ شان ہے. اگر ہمارے فرائض میں کمی ہوگی اللہ نوافل کی برکت سے ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا فرما دے گا. یہ نوافل کی شان ہے. اور ایک مقام پہ حضرت امام مصنف ابن ابی شیبہ اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ کا وفات مبارک کا وقت تھا, یوم وصال, وہ دن آیا جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگے, تو آپ نے حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا. تو آپ فرمانے لگے کہ یاد رکھنا جس بندے کی فرائض پورے نہیں ہیں نا اس کے نوافل اسے فائدہ نہیں دیں گے. میرے بھائیوں بات کو سننا, یعنی ایک بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا, عصر کی نہیں پڑھتا, ایک ظہر اور ایک عشاء پڑھے اور ان نمازوں کے ساتھ وہ 10 نوافل پڑھ بھی لے, میرے بھائی یاد رکھنا اسے فائدہ نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوافل ہمیں فائدہ دیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کو اپنے وقت پہ ادا کریں. صبح, ظہر, عصر, مغرب و عشاء کی نماز ہم باجماعت طریقے سے پڑھیں. اس کے اضافی علاوہ ہم جو ہے نا نوافل پڑھیں گے, اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں جزا بھی عطا فرمائے گا اور اجر عظیم بھی اللہ عطا فرمائے گا. اور یہ حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیں. یہ حدیث مبارکہ سنن جامعہ ترمذی میں موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کا قدم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے اس وقت نہیں ہٹے گا. اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ قیامت والدن آدم کا بیٹا, حضرت آدم کی ساری اولاد ہے قیامت تک, یہ اللہ کے حضور ایسے کھڑے ہی رہیں گے, اس وقت تک یہ پیچھے نہیں جائیں گے, ان کو اجازت نہیں ملے گی. اب پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت تک, کون سے وقت تک؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ اس سے پوچھ نہیں لے گا اس وقت تک یہ پیش رہے گا, ایسے ہٹ نہیں سکتا, ایک یعنی اپنے پاؤں کی کروٹ نہیں بدل سکتا جب تک اللہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 5 کون سی چیزیں ہیں جن کی بغیر پوچھ تاچھ کے وہ بندہ رب کے حضور سے پیچھے مڑ نہیں سکتا, وہاں ڈٹا رہے گا. تو سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلا یہ پوچھا جائے گا بتا تو نے اپنی عمر کس کام میں فنا کی ہے. حدیث مبارکہ سنیں, کہاں تو نے زندگی کو برباد کیا؟ چوری میں, زناکاری میں, ٹھگی فریبی میں, لوٹنے میں, کسی کا حق کھانے میں, گلے بختوئی غیبت چغلی میں, کہاں تو نے زندگی کو برباد کیا؟ پہلا سوال یہ ہے زندگی کہاں برباد کی تو نے یہ. دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا بتا میں نے تمہیں جوانی ایک نعمت عطا فرمائی تھی, کہاں گزار کے آیا ہے؟ پہلا ہے کہ زندگی برباد تو نے کہاں کی. دوسرا یہ ہے کہ جو جوانی تھی اللہ کی ایک نعمت عظیم ہے انسان کو, اللہ فرما رہا ہے سنا تو نے جوانی کس کام میں گزار دی ہے, کبھی تو نے مجھے بھی یاد کیا یا نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں عبادت جوانی شیوہ پیغمبری ہے. یہ بوڑھے ہوں مسجد میں کھانسی, گھر والے کہتے ہیں بابا جی مسجد میں چلے جائیں. میں یہ نہیں کہتا بوڑھوں کی نماز قبول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق دے, لیکن میرے بھائی جو جوانی کی عبادت کا مزہ ہے نا اس کے ایک اپنا ہی ثواب ہے. نماز تو ہر حال میں قبول ہے, بزرگی میں, بیماری کے حال, جب چاہیں پڑھے نماز قبول ہے. لیکن جو جوانی کا مزہ ہے نا جب بندہ پورے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, پورے سجدے پہ جائے, پورے وجود کو سمیٹ سکتا ہے, اس کے ایک اپنا ہی مزہ ہے. 2 سوال ہوئے, پہلا تو نے زندگی کہاں فنا کی ہے, دوسرا تمہیں جوانی اللہ نے نعمت عطا کی تھی تو کہاں تو اپنی جوانی کو گزار کے آیا ہے. تیسرا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے
کہ تو نے جو مال دنیا سے کمایا تھا اور کھایا تھا کہاں سے لیا تھا، کیسے لیا تھا؟ کسی یتیم کا تو نہیں لوٹا ہوا تھا، کسی غریب کا تو نہیں تو نے ہتھیا لیا، سود اور رشوت اور حرام کا پیسہ تو نہیں تھا تیرا جو تو نے کمایا۔ یہ رب کے حضور ایک ایک چیز جو اللہ پوچھ رہا ہے، تین چیزیں۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا کہ وہ جو تو نے کمایا اور میں نے تمہیں حلال دیا کہاں خرچ کیا ہے؟ میرے نام پہ خرچ کیا، یتیموں مسکینوں کی مدد کی یا نہیں، یہ برے کام ہے۔ دیکھو نا بھائی، بعض شادیوں میں آپ نے دیکھا ہے کنجر ناچ رہے ہیں، چودھری صاحبان ملک دیگر لوگ جناب لاکھوں روپے ایسے ایسے گول کر رہے ہیں، وہ شیطان کے راستے میں دے رہے ہیں نا۔ پھر لوگ پتہ کیا کہیں گے، وہ نہیں جی علامہ صاحب مسئلہ یہ ہم نے کنجر نہیں بلایا، وہ تو ڈھولی تھا تو ہم نے اڑایا۔ میں نے کہا کنجر بلا لیتے، بات تو وہی ہے بھائی جان۔ گندگی کا ایک قطرہ پی لے یا 5 قطرے پی لے، حرام حرام ہی ہوتا ہے میرے بھائی۔ آپ خالی ڈھول پہ پیسے اڑائیں پھر بھی گناہ، کنجر ناچ رہے ہیں پیسے اڑائیں پھر بھی گناہ، کنجریاں ناچ رہی ہیں پیسے اڑائیں پھر بھی گناہ ہے، اس میں ثواب والا کوئی پہلو نہیں ہے۔ آپ کبھی دیکھ لینا جی، اسلام کے مسئلے پہ ہم 10 روپے نکالیں گے، 150 دیکھیں گے صحیح ہے یہ دیں یا نہیں، لیکن کنجروں پہ ہر بندہ آگے بڑھ بڑھ کے جناب لگائے گا کہ میرا نام آئے، بڑا جناب بندہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے کوئی نام نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے ایسے رحمت والا چہرہ بدل لیتے ہیں۔ ارے انسان تو لانتیوں والے کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے، او انسان میں نے تمہیں دیا اور تم اس کام میں خرچ کر رہا ہے، میرے دشمن کو راضی کر رہا ہے، رزق دینے والا اللہ، لیکن ہم شیطان کے راستے پہ جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے چہرہ بدل لیتی ہے۔ تو جب آپ رحمان کے راستے پہ لگاتے ہیں نا تو شیطان چہرہ بدلتا ہے، اور میرا رحمان فرشتوں میں فرماتا ہے دیکھو ملائکہ تم کہتے تھے یہ جھگڑالو ہوں گے، خون ریزی کریں گے، یہ کریں گے وہ، آج ہزاروں سال گزر گئے، میرے آدم کی اولاد آج ہی میرے نام پہ خرچ کر رہی ہے۔ اللہ فخر فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جملہ سنیں، اور فرمایا کہ اپنے علم کے مطابق تو نے عمل کیا یا نہیں، یعنی اللہ نے انسانوں کو بھیجا، بعض در پہ انسان آتے رہے، تمہیں ہدایت کی باتیں بتاتے رہے، بتاؤ تو نے عمل کیا یا نہیں۔ لیکن میرے بھائی وہاں پھر نظریں جھک جائیں گی، جس کے پلے کچھ نہیں ہے وہ شرمندہ ہوگا۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شرمندگی سے ہمیں جو ہے نا یہ محفوظ فرمائے۔ اور ایک روایت اور اجازت، یہ ایز اے تحفہ، یہ حدیث پاک میرے بھائیوں سنن ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، المعجم کبیر میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ طبرانی اور البہقی میں موجود ہے۔ حدیث پاک کو سننا سینہ روشن ہو گیا انشاءاللہ برکات سے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں، کمال کا جملہ ہے اور اس کو سینے میں سمیٹنا یہ برکت کے لیے۔ حضرت ابو امامہ بہلی، یہ صحابی رسول ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سرکار کو فرماتے ہوئے ہم نے سنا کہ مجھ سے میرے رب نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ یہ حضور کی امتیوں کے لیے تحفہ ہے جو پیش کر رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا ہر گفتگو کے لاسٹ پہ ایک تحفہ ہوتا ہے، یہ تحفہ ہے سرکار کے امتیوں کے لیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے نیک بندو بات کو سننا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا، یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ درس ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے ساتھ ایک وعدہ فرمایا ہے۔ اب صحابہ پاک علیہم رضوان، ان کی عظمت پہ سارے زمانے کی عظمتیں قربان ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا وعدہ خاص ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام، میں اللہ تیری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرماؤں گا۔ حدیث پاک کو سننا، معیار حدیث کو، 70,000 آپ کے امتی جو ہے نا ان کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرماؤں گا۔
تو بعض کتب میں ایسے موجود ہے، یہاں نہیں ہے ترمذی میں، بعض کتب میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ یہ تو بالکل ہی تھوڑے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے، 1,40,000 کسی نے کہا ہے، کسی نے 25 کہا ہے، یہ تو صرف صحابہ پاک کی تعداد ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے صحابہ پاک کی تعداد ہے اس سے دگنی تابعین کی تعداد ہے، پھر ان کے سے دگنی تبع تابعین کی تعداد ہے۔ یہ تو گارنٹیڈ جو ہے نا، یہ سرکار کے یہ خدام یعنی صحابہ پاک اہل بیت، یہ تو صحابہ میں ہی چلے گئے نا سارے، آگے تابعین تبع تابعین، یہ تینوں جماعت گارنٹیڈ جنتی ہیں، اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب وہ جو مکے والے مدینے والے جنہوں نے سبقت ایمان حاصل کیا، یعنی سب سے پہلے آپ کے غلام ہوئے، اور جنہوں نے ان کی تابعداری کی، ان پہ رب راضی ہے، وہ اللہ پہ راضی ہیں، وہ جنتی ہیں، پکے گارنٹیڈ۔ تو اس میں دو جماعتوں کا تو قرآن میں ذکر موجود ہے، صحابہ پاک بھی جنتی اور تابعین پاک بھی جنتی۔ یہ قرآن سے، میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ یہ تو اب پتہ چل گیا کہ 1,40,000 حضور علیہ السلام کے قوم و بیش صحابہ، اور پھر ان کو ہم آگے چلیں گے، یہ 2,80,000 تقریباً کم و بیش تابعین کی تعداد ہے۔ تو 2,80,000 میں 40 اور پلس کریں جمع، تو یہ 3,10,000 اور 1,00,000، یہ 4,20,000 تو حضور کے صحابہ اور تابعین کی کم و بیش تعداد ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو بالکل تھوڑے ہیں، تو بات بھی ایسے ہی 70,000 تھوڑے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم نوازی فرمائی نا، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب علیہ السلام، تو میرے نبی علیہ السلام نے عرض کیا میرے اللہ حکم ہو، تو جل شانہ نے فرمایا محبوب چلو 70,000 تھوڑے ہیں، تو ہر 70,000، اب یہ روایت کا یہی تو جملہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہر 1,000 کے ساتھ میں 70,000 کو پھر بغیر حساب کتاب جنت میں لے جاؤں گا۔ آج اتنی آپ نے کرم نوازی فرمانی ہے، گھر بیٹھ کے ذرا ضرب تقسیم، اگر حدیث نو میں مجرم ہوں، ترمذی ابن ماجہ سنن نسائی سیاہ ستہ کی روایت ہے، یہ کسی اہل سنت کی نہیں ہے، وہابی شیعہ دیوبند کے گھر کی بات نہیں ہے، بالکل بسند صحیح روایت 4 کتب 5 میں موجود ہے، اور یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے۔ اللہ پہلے کیا فرما رہا ہے، لو محبوب 70,000 بغیر حساب کتاب تیرے غلام جنتی۔ نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو بالکل تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر کرم نوازی فرمائی، میں صدقے جاؤں اس کی شان پہ، فرمایا میرے محبوب اگر یہ تھوڑے ہیں تو ایسے کر لو کہ ہر 1,000 کے بدلے 70,000 جنت میں جائے گا۔ اس کو آپ سمجھے؟ اچھا ایسے ہے، یعنی پہلے 70,000، پھر ہر 1,000 کے ساتھ 70,000، ہر 1,000 کی، اس کو آج آپ نے ضرب دینی ہے، اور پھر انشاءاللہ جمعہ شریف والے دن یہ نتیجہ ہم نکالیں گے کہ 1,000 کے ساتھ 70 جائے، پھر دوسرے یعنی 2,000 بندہ 1,40,000 کو جنت میں لے کے جائے گا، حدیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے، میرے محبوب اگر تو ابھی بھی نہیں نا راضی، یار کمال کی بات ہے مسلمانوں، اللہ کیا فرما رہا ہے، میرے حبیب اگر ابھی بھی کم ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں، معراج کی رات حدیث موجود ہے مشکات میں، آپ نے اچانک دیکھا تو کل عالم ہی عالم، جدھر دیکھتے ہیں لوگ ہی لوگ، تو عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ کون ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سارے میرے محبوب کے غلام ہیں۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا اللہ میری امت، فرمایا تیری تھوڑی امت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا واضح فرمان کنز العمال میں موجود ہے، فرمایا جنت میں 120 صفیں ہوں گی جس میں جنتی کھڑے ہوں گے۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں جانتے، اگر جانتے نو یہ بتا کہاں سے رہے، کلی غیب جو ہے نا، کلی یہ اللہ کا ہے، کسی نبی ولی کا کل غیب نہیں ہے۔ یہ کہے نا کہ ہر نبی ولی کو کل غیب ہے، کلی غیب، تو یہ شریعت میں ناجائز ہے اور یہ اللہ کی ذات پہ بہتان ہے۔ کوئی مسلمان بھی کلی غیب کا قائل نہیں ہے، ہم عطائی غیب کے قائل ہیں، یعنی اللہ نے اپنے کرم سے اپنے نبیوں کو یہ علم کے خزانے محور اور منبع عطا فرمائے ہیں۔ یار نبی کا معنی یہی ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والے۔ سرکار نے فرمایا 120 صفیں جنت میں تمام جنتیوں کی ہیں، پاک آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک 1,00,000 کم و بیش کئی ہزار انبیاء علیہ السلام کے امتیوں کی جو جنت میں لائنیں ہوں گی 120 ہوں گی۔ اب آپ حیران ہیں کہ 120 تو بالکل تھوڑی سی ہوتی ہیں، تو اب صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اتنے نبی اور اتنے سے،
فرمایا وہ صف کہاں سے شروع ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، صرف میرا خدا جانتا ہے، اور کہاں تک وہ جائے گی یہ بندہ نہیں کوئی جانتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی اتنی چوڑی وہ صف ہوگی کہ لفظوں سے ماورائے کتنی بڑی ہوگی۔ اب اگلا سوال جو صحابہ کرام کا ہے وہ بھی حیران ہے، عرض کرتے ہیں حضور ان میں آپ کی امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ سبحان اللہ، اب نہ کہنا ہے نا، بالکل اتنے نیند جو ہے نا یہ بابے تو بابے جوانوں کو بھی لے ڈوبی ہے، سارا دن نیند اور پھر درس میں بھی نیند۔ وہ ہمارے ایک بابا جی ہیں وہ سو کر ہی ماشاءاللہ اللہ اکبر، بس تھوڑی دیر بعد کو بابا جی ایسے فرما سکتے ایسے جیسے ماشاءاللہ بڑا غور سے سن رہے ہیں۔ یار دیکھیں نا بات یہ نہیں بیٹھنا پھر بندہ نہ بیٹھے، جب بیٹھنا ہے درس سننا ہے تو پھر تھوڑا سا بندہ، یار دیکھیں یہ بزرگ آدمی ہیں، ضعیف ہیں، سب سے زیادہ ضعیف ہیں، اور کتنی دل جمی سے وہ بندہ بیٹھا ہے جو آنکھوں سے بھی معذور ہے۔ یہ وہی بات ہے نا میرے پیر بادشاہ سرکار فرمایا ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگدیاں بھی ستے ہو تے فرماندے نے کی ستیاں جا واصل ہوئے تے کی جاگدیاں بھی مٹھے ہو، میں قربان تینا تی یا حضرت باہو جی نہ خوب پریم دے جتے ہو۔ اب بندہ نماز میں ہو تو شیطان خوش ہوتا ہے، کیا بات ہے صحیح ہے، بس ویسے ہی کھڑا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے گھر میں آ کے پھر کھڑا ہے، بھائی مہربانی کیا کریں تھوڑا سا ٹائم جب کوئی بات یاد کر لیا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ پوچھ رہے ہیں حضور وہ جنت میں 120 ہوں گی، ان میں سے آپ کی امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ میں قربان جاؤں فخر دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک کے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے غلاموں، 40 صفیں جو ہوگی نا جنتیوں کی وہ تمام باقی نبیوں کی امتیوں کی ہیں، اور اکیلے مصطفیٰ سرکار علیہ السلام کی امت کی 80 صفیں جنت میں ہوگی۔ 80 سنو میرے حضور کے غلاموں، اللہ آپ کو زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہے شان آپ کی، میرے نبی کی نہیں، میرے نبی کی شان تو اللہ ہی جانتا ہے نا کتنی بلند ہے، یہ آپ کی شان میرے حضور نے بیان کی ہے کہ میرے امتی 80 صفوں میں ہوں گے۔ حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ 1 لاکھ کئی ہزار انبیاء نے ساری زندگی تبلیغ کی، لیکن اتنے لوگ ہیں جو 40 صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور اکیلے میرے مصطفیٰ سرکار کی امت کو دیکھے وہ 1 گنا 2 گنا زیادہ میرے حضور کی امتی جنت میں کھڑے ہوں گے۔ کتنی شان ہے آپ کی، اللہ نے آپ کو کتنا مقام اور کتنا جناب عزت اور رفعت سے نوازا ہے اللہ کریم نے۔ تو جو لاسٹ پہ جملہ دینے لگا ہوں حدیث کا، اسی حدیث کا حصہ یہ یاد رکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اگر 1000 کے بدلے 70 بھی تھوڑے ہیں نا تو لو ایسا کر لو۔ کیسے؟ سننا بات کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب پھر میں اللہ 3 لپ سمجھتے ہیں 3 چلو، جس طرح ہم یہ پانی لیتے ہیں نا ایسے، اس کو چلو کہتے ہیں، پانی ہاتھ میں لیا چہرہ واش کیا یا وغیرہ کسی جگہ پہ ہم چلو بھرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب پہلے 70,000 بغیر حساب و کتاب جنت میں، اگر یہ نہیں ہر 1000 کے بدلے 70,000، اگر یہ بھی نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے محبوب میں 3 بار لپ یعنی 3 چلو تیری امت کے بھر کے جنت میں ڈال دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تھوڑے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یار 3 چلو تھوڑے ہیں، فان نبی علیہ السلام فرمایا صدیق تیرا میرا چلو نہیں، یہ چلو رب دا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب تیرا کوئی امتی جو ہے نا، عاشق لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے تیرا کوئی امتی بھی میں بیر رہنے نہیں دوں گا، جہنم میں جانے نہیں دوں گا، اپنے کرم سے اسے جنت عطا فرما دوں گا۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کی، یہ شان عزت ہمیں اپنی وجہ سے نہیں ملی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام و مرتبہ عطا کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک شعر سناؤں گا سرکار کی شان میں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام۔ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب میرے بھائی مل کے پڑھیں سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے
اللہ کا پیارا دوستو ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے او دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ بالا ہمارا نبی وہ خلق سے اولیاء سے رسول وہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی وہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ بالا ہمارا نبی اور آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ مقطع پہ غور کیجئے وہ جن کے پاؤں کا دھول حیا بے حیا جن کے پاؤں کا دھومن ہے بے حیا تے ایسا جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کیا آپ ایک بزنس مین ہیں اور بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی اپنے بزنس میں زیادہ ترقی نہیں کر پا رہے یا پھر آپ کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہے لیکن لوگ آپ کے بارے میں بالکل نہیں جانتے یا پھر آپ ایک ویڈیو کریئٹر ہیں اور یوٹیوب پر اچھی ویڈیوز ہونے کے باوجود بھی آپ سبسکرائبر اور واچ ٹائم لینے میں ناکام ہیں تو ٹھہریے پریشان مت ہوں ہم آپ کو کامیاب بنائیں گے جی ہاں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی سٹار میکر میں سٹار میکر اب آپ بھی بن سکتے ہیں سٹار اپنے بزنس کے لیے ویڈیو ایڈز ہم سے بنوائیں اور اپنے بزنس کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو جان سکیں اور آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں اور اپنے خوابوں کو سچ کر سکیں تو دیر کس بات کی ابھی فون اٹھائیں اور اس نمبر پر کال کریں کال ناؤ